کو میں پاکستان کی حکومت سمجھتا ہوں. یہ فارم 47 کی حکومت ہے. اس وطن کو لوٹا گیا, ان لٹیروں نے لوٹا ہے جو پر مسلط رہے. جسے عوام لانا چاہتے تھے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے, اور جسے عوام نے 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں اسے ہمارے سے پر مسلط. عمران جو بھی تھا آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضبوط پارٹی کا رہبر ہے. اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے عمران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں. ہم عنقریب احتجاج پنجاب میں شروع کر رہے ہیں. لاہور میں تاریخی احتجاج کریں گے. ویلکم بیک جی. حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس کی جو بنیاد رکھی تھی اس سلسلے میں آج پہلے جلسے ہوئے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس تحریک کا نام رکھا گیا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اچکزئی صاحب, مینگل صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مستقبل قریب میں ہمیں اس کا حصہ نظر آ سکتے ہیں؟ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, سنی اتحاد کونسل, جماعت اسلامی, BNP, تحریک انصاف, یہ تمام لوگ جو ہے اس پورے اتحاد میں اس وقت شامل ہیں. تقاریر ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ کے ارد گرد ہی ساری گفتگو ہو رہی ہے. یہ تحفظات تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو موومنٹ ہے کیا مزاحمت مزاحمت کے بیچ میں اسی طریقے سے اس کا جو گیئر ہے یہ کم بڑا ہوتا رہے گا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ 6 جماعتیں اس کا بھی انیشلی حصہ ہیں اس گرینڈ الائنس کا. کیا اس میں مزید جماعتوں کی شمولیت کا امکان ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. بالکل عید کے بعد ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور کور کمیٹی نے اور پارٹی نے کہ عید کے بعد ہماری جو احتجاجی کمپین ہے جس میں جلسے ہیں, جلوس ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, اس کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی. آج آپ نے اس کا ایک سلسلہ پیشین میں دیکھا. کچھ جماعتیں اور کیا اس میں جوائن کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں, جو ہمارے اس ایک نقطے پہ ساتھ آئیں گی کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو اور آئین کی بحالی یا آئین پہ 100% عمل درآمد کرنے میں جو بھی جماعت ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. لیکن ابھی تو ایک جماعت ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, ان کو اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ چنا ہے. PMLN کے تحفظات ہیں لیکن چلو انہیں گورنمنٹ مل گئی, پیپلز پارٹی خاموش ہے. تو یہ JYF ہی ہے, اس سے کچھ رابطے ہوئے ہیں, ان سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, ان کے شامل ہونے کا امکان ہے یا آپ اس وقت ان سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ان سے 2-3 دفعہ ملاقاتیں تو ہمارے کچھ ممبران کی ہوئی ہیں. مولانا صاحب خود بھی دھاندلی کی شکایت کرتے ہیں, لیکن ان کا جو نقطہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور ہم کیا دھاندلی کرتے, ہمیں کیا کوئی فیسیلیٹیشن تھی, کیونکہ جن سیٹوں پہ ان کی کلیم ہے وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب دھاندلی کے ایشو پہ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ایک سوال پھر بھی اپنی جگہ رہے گا, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جس حالت میں آج بھی ہم ہیں اور جس حالت میں ہم تھے, اور 8 فروری کو جس طرح ہم تھے لیڈر جیل میں, اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, جس طرح سب کچھ ہمارے خلاف تھا, جیلوں میں صوبتیں, پولیس چھاپے, گھروں کو توڑنا, لوگوں کو اٹھانا, خواتین تک کے ہاتھ سے ڈاکیومنٹس چھین لینا, پھر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے ہروا دینا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم کوئی ایک سیٹ تو کیا ایک پولنگ سٹیشن میں بھی خدا نخواستہ مینج کر سکتے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کے ایشو پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اگر ان کا ایشو جینون ہے تو ہمارا سٹیج ان کے لیے اویلیبل ہے. تو 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھی اس میں, ہاں, جو یہ جو لیڈرشپ ملی تھی اس میں بات چیت کیا ہوئی اور کہاں پہ پھر وہ جو ہے کوئی کنسنسس یا کوئی مڈل گراؤنڈ ہے بھی آپ دونوں جماعتوں کے بیچ میں, یا نہیں ایک رسمی سے ملاقات تھی, آگے نہیں بڑھ سکتی بات؟ دیکھیں ایک ملاقات تو شروع میں ہوئی تھی جس میں اسد قیصر صاحب تھے, میں تھا, وہ پولیٹیکل نہیں تھی. ان کے خاندان کی قریبی عزیزہ فوت ہوئی تھی, وہ تقریباً میرے خیال میں کچھ 4.5-5 مہینے شاید اب اس کو ہو گئے ہوں گے. وہ ایک دعا تھی. اس کے بعد کچھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی ہے اسد قیصر صاحب کی, ہمارے کچھ اور لیڈرشپ کی مولانا صاحب کے ساتھ دھاندلی کے نقطے پہ. تو دھاندلی کا ایشو ایسا ہے جس پہ ہمارے ان کے بیچ میں ایک کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے جس پہ, لیکن ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے پھر وہ ایک تھوڑا سا ڈسٹنس آ جاتی ہے کہ
ایک طرف مولانا صاحب بسد احترام عرض کر رہا ہوں شکایت کر رہے ہیں دھاندلی کی، لیکن دوسری طرف ابھی سینٹ کے الیکشن میں اسلام آباد میں جو ہوا تو ان کے بہت ہی قابل احترام ممبر غفور حجری صاحب حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے، شاید انہوں جماعت علماء اسلام نے حکومت کو اس میں ووٹ کیا. وہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور مضبوط ایک موومنٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ سے بھی ان کو دور ہونا ہوگا، تاکہ جو داندلی کا ایشو ہے اس پہ ایک مضبوط موقف آئے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں